الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. اما بعد، انتہائی مختصر تھی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کی موجودہ حالت اور مسلمانوں کے اپنے مسائل، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور شیطان لعین کا، جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب وہ شیطان کبھی اپنی اصلی حیت یعنی جنات کی صورت میں اور کبھی اپنی فروعی حیت انسانوں کی شکل میں انسانوں کو بہکانے کے لیے آتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 112 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنوں میں سے بہت سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے. ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں بنا کر ڈال دیتا ہے. کیوں ڈال دیتا ہے؟ تاکہ اسے انتہائی دھوکے میں مبتلا رکھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا یہ کام یہ نہیں کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے
اور یہ جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو ان کی حالتوں میں مست چھوڑ دو، کیونکہ یہ کبھی دین کی طرف نہیں آئیں گے، یہ کبھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی یہ اللہ کی شریعت کی بات نہیں کریں گے۔ مسلمان کو ہمیشہ شیطان بہکائے گا کہ تم بہت بڑی قوت ہو، تم بہت بڑی طاقت ہو، تم بہت بڑی صلاحیت ہو۔ مسلمان اسی دھوکے میں مارا جائے گا۔ مسلمان کے سامنے مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے گا، یہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ کے کونے میں دبکا رہے گا۔ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، لیکن مسلمان اس پر جوں سے سو نہیں کرے گا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ بہت بڑی قوت اور طاقت ہے۔ شیطان اس طرح مسلمان کو مسلمان کے خلاف ابھارتا ہے کہ مسلمان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم بہت بڑی طاقت ہو۔ یہ اپنے طاقت کے زعم میں بیٹھے بیٹھے بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے امت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی مکاری اور فریبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ابتداءً یوں ذکر کرتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے ابتداءً تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتا فذکر اللہ عند دخول وعند طعام قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ جب تم میں سے کوئی اپنے خالی گھر میں داخل ہوتا ہے یا کچھ بھی کھاتے اور پیتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر پڑھتا ہے یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ آج نہ تمہارے لیے کھانے کا اہتمام ہے، نہ آج تمہارے لیے رہنے کا اہتمام ہے۔ صرف اللہ کا ذکر کرنا شیطان کو بھگانے کے لیے کافی ہوتا ہے، ورنہ شیطان پہلے سے تیار ہے کہ بندہ گھر میں گھسے اور یہ آگ لگائے، بندہ کھانے کو کھائے اور یہ آگ بھڑکائے اور مسلمان کو مسلمان کے خلاف کرنے کے تگ و دو پہ ہو جائے۔ اس طرح شیطان پوری تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس نے دعا نہیں پڑھی، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ادرکتم المبیت، آج تمہیں رات گزارنے کا موقع مل گیا۔ اب اس رات میں شیطان پھڈا کراتا ہے، اس رات میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس رات میں شیطان انسان کو انسان کے خلاف کرتا ہے، اس رات کو شیطان انسان کو انسان کے خلاف ابھروا کر اس کے خلاف سازشوں کو رچواتا ہے، کیونکہ اسے جگہ مل گئی رات گزارنے کی۔ اب وہ رات کو سونے کے لیے نہیں آیا، وہ رات کو فتنہ ڈالنے کے لیے آیا، شوہر کو بیوی کے خلاف، بھائی کو بھائی کے خلاف، جماعت کو گروہوں کے خلاف، گروہوں کو دیگر لوگوں کے خلاف، سب کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کے لیے شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر داخل ہوتے ہوئے نہیں کیا گیا۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِ، اور جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ادرکتم المبیت والعشاء، تمہارے لیے رات کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور تمہارے لیے رات کا کھانا بھی دستیاب ہو گیا۔ اب شیطان وہ کھانا کھا کر اپنے اندر وہ قوت اور دسترس پیدا کر لیتا ہے جس سے وہ آپ کو اور بھڑکاتا ہے، آپ کے خلاف اور سازشوں کو رچتا ہے اور آپ کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آراف آیت نمبر 12، قال وما منعك الا تسجد اذا امرتك، اے شیطان تجھے کس نے روکا کہ آپ سجدہ کریں جب میں نے آپ کو خود آرڈر کیا کہ آپ بندے انسان کو سجدہ کریں گے؟ قال انا خیر من، کہنے لگا اللہ آپ جس انسان کو سجدے کا حکم دیتے ہیں میں اس سے زیادہ بالا تر ہوں، میں اس سے بہت بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کبھی آگ مٹی کی طرف نہیں جاتی، مٹی آگ کی طرف جاتی ہے، یہ میری طرف پلٹے گا، میں اس کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ اللہ رب العالمین کی بات کو نہ مان کر، اللہ کی بات کی حکم عدولی کر کے شیطان نے متحدہ محاذ کھولا، ایسا محاذ کھولا جس میں قیامت تک وہ اللہ کے خلاف سازشیں کرتا رہے گا اور اللہ اسے اور اس کے چیلوں کو اٹھا کے جہنم رسید فرما دے گا۔
اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یاکل احدکم بشماله ولا یشرب بشماله فان الشیطان یاکل بشماله ویشرب بشماله. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داود میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے، تم میں سے کسی کے لیے لائق نہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھائے، الٹے ہاتھ سے پیے. آج رواجن مروجن چلتا ہے کہ جو الٹے ہاتھ سے کیے جا رہے ہیں ہم بھی ان کو دیکھ کے الٹے ہاتھ سے کرنا شروع ہو گئے. الٹے ہاتھ کو کھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے، الٹے ہاتھ کو پینے میں استعمال کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سیدھا انگلی لگا دی، سیدھا ہاتھ تو ساتھ میں لگا دیا، کوئی حرج نہیں سمجھتے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنے الٹے ہاتھ سے نہ کھائے، الٹے ہاتھ سے نہ پیے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. وہ الٹے ہاتھ سے کھلاتا نہیں، تمہارے ذریعے خود غذا حاصل کر کے طاقتور ہو جاتا ہے. پھر تمہارا اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں فلسطین جل رہا ہے اور یہاں انسان چین کی بانسری بجاتا ہے، وہاں پر اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہاں ہم بیٹھ کے امن اور گہوارے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں. وہاں پر بچوں کو پیدا ہوئے چند گھنٹوں کے بعد شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہاں ہم بیٹھ کے آپس کے تنازعات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ تباہی کی بنیادیں ہیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان شیطان کا خوگر بن جاتا ہے کہ وہ اصل دکھ کو، اصل غم کو سمجھنے کے بجائے فروعات میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ وقت کیا ہے مسلمانوں کی نصرت کا، یہ وقت کیا ہے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا، یہ وقت کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایکا کرنے کا، مسلمانوں کو بحیثیت جماعت تحفظ فراہم کرنے کا. لیکن ہم بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں. شیرازہ ہمارا پہلے سے زیادہ بکھر رہا ہے. کیوں؟ شیطان ایک ہونے نہیں دیتا. شیطان ایک ہونے اس لیے نہیں دیتا کہ ہم صبح شام شیطان کو اتنی تقویت دیتے ہیں کہ شیطان ہمارے انگ انگ میں بستا ہے، ہمیں کسی طریقے سے وہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر روایت موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعتہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالمدینہ نفرا من الجن قد اسلموا فمن رأى شيئا من هذه الاوامر فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فإنه الشیطان. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، بلا شبہ مدینہ میں جنات کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو اسلام لا چکا ہے. پس جو گھروں میں رہنے والے جنات میں سے کسی کو پائے تو اور اس کے سامنے وہ جن حاضر ہو جائے تو اسے 3 دن کی مہلت دے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر وہ 3 دن کے بعد بھی نہ جائے تو پھر اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے. کبھی جنات انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آتے. آج آپ کے سامنے شیاطین آئیں گے اور وہ فلسطینیوں کے عیوب آپ کے سامنے رکھیں گے. یاد رکھو، ایک مسلمان ہے جس نے قربانی دی ہے، ایک مسلمان ایسا ہے جس نے محنت کی ہے. ان دونوں کے مقابلے میں قربانی دینے والے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے. عقدہ اور مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. قربانی دینے والے کون تھے؟ مہاجرین نہیں تھے، مہاجرین کوشش کرنے والے تھے. قربانی دینے والے انصار تھے، گھر کی قربانی دی، باغیچوں کی قربانی دی، کاروبار کی قربانی دی، گھروں کی قربانی دی، مال و متاع کی قربانی دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاریوں کو معاف کر دو، ان کے عیوبوں کو ظاہر نہ کیا کرو، اس پر پردہ ڈالو، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگزر کرو. یہ غلطیوں تو کرنے والے انسان ہیں، مگر ان کے لیے معافی کا اعلان کرو، ان کے لیے درگزر کا معاملہ کرو. آج ہمیں بتایا جاتا ہے فلاں ایسا ہے، دماغ ایسا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے. ان کے عیوب پہ پردہ ڈالو، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو تو دیکھو، ان کے خون کی بہتی ندیوں کو تو دیکھو، ان کی گرتی ہوئی لاشوں کو تو دیکھو کہ دفنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی اور صبح شام بمباری ہو رہی ہے. وہ بچی جس کو اس کی ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، دنیا میں آنے کے چند گھنٹوں بعد صرف اس لیے شہید کر دی جاتی ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا
پیدا ہوئی. اس بچے کو اس لیے شہید کر دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا. اس کا جرم یہ ہے کہ اس کا باپ مسلمان تھا, اس کا جرم یہ ہے کہ اس کی ماں مسلمان تھی, اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان کنبے میں پیدا ہوا ہے, لہذا اسے شہید کر دیا جاتا ہے. اور مسلمان یہاں پہ فروعی اختلاف میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی تگودو میں لگے ہوئے. جب ہم اسی چکر میں لگے رہیں گے تو وہ وقت قریب ہے کہ جب بمباری کا رخ مڑے گا اور پھر ان کی جگہ ہم ہوں گے یا ہمارے جیسے اور لوگ ہوں گے اور کوئی نہیں بچ سکے گا. یاد رکھیے, جب اللہ کے بندوں کی نصرت کے وقت مسلمان سو جائے تو پھر اس کو بچانے کے لیے بھی اللہ دوسری قوموں کو نہیں جگاتا. پھر جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. شیطان اسی چکر میں ہے کہ مسلمانوں کو رام رام کی لوری سنائی جائے تاکہ یہ سوتے رہیں, یہ ایسے سوتے رہیں کہ کبھی یہ نہ اٹھے رہیں اور یہ اپنے آرام سے کبھی برنگیختہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ جاگ جائیں اور یہ ایک ہو جائیں, اور یہ ایک ہو گئے تو پھر سارے کفار کا کیا دھرا ختم ہو جائے گا. مسلمانوں کو اس لیے شیرازے میں بکھیرا جاتا ہے, ہر چیز میں عیب ڈھونڈا جاتا ہے, ہر مسلمانوں کی نصرت میں خرابیوں کو تلاش کیا جاتا ہے, اور آپ اور ہم سب مل کے کیا کرتے ہیں, ان خرابیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا, جو وہ کر سکتا ہے اس کو وہ تو کرنے دو, ہم اسے وہ بھی کرنے نہیں دیتے. ہماری کیفیت بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ نہ تو ہم خود کرتے ہیں نہ ہم دوسروں کو کرنے دیتے ہیں, اور ہم روڑے اٹکانے کے لیے, تکلیفیں دینے کے لیے, ٹانگیں کھینچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے مسلمان تہو بالا ہو رہا ہے اور دوسری طرف مسلمان مزے سے نیند سو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 64, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. فرمایا کہ ان میں سے جن پر بھی آپ کا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بہکا لینا اور اپنے سوار اور پیادوں کو چڑھا لانا اور مال اور اولاد میں ان کے شریک بن جانا اور انہیں جھوٹے وعدے دے دے کر بہکا دینا. اور شیطان, آپ انہیں صرف فریب کا وعدہ کر سکتے ہیں, جو آپ کے بہکاوے میں نہیں آئے گا اس کے لیے میری جنتوں کو کشادہ کر دیا گیا ہے, جس کے اندر بہتی ہوئی جنتیں ہیں, بہتے ہوئے باغیچے ہیں, بہتے ہوئے پانی کی نہریں ہیں, نہروں کے ساتھ باغیچے ہیں. گویا کہ ہر چیز ایسی عجیبہ ہے جو اس سے پہلے آنکھوں نے دیکھی نہیں, کانوں نے سنی نہیں, دل نے محسوس نہیں کیا. اللہ نے ایسی نعمتیں تمہارے لیے سجائی ہیں, مگر شیطان تمہیں بہکاتا ہے. اللہ کہتا ہے جس کو جیسے جیسے بہکا سکتا ہے اپنی آوازوں سے بہکائے. لوگ تمہیں اپنی کہانیاں سنائیں گے, لوگ تمہیں دین سے روکیں گے, لوگ تمہیں اتحاد کرنے سے روکیں گے, لوگ تمہیں مذہب کے خلاف منافرت میں ابھاریں گے, لوگ تمہیں اللہ کے دین کی تقویت کو پہنچانے سے روکیں گے, لوگ تمہیں توڑیں گے, کیونکہ یہ اصل میں شیطان اپنی شیطانیت کو کر رہا ہے. لوگ اپنی سواریوں کے ساتھ, اپنے پیادہ لوگوں کے ساتھ تم پہ چڑھائی کریں گے, ہم ایسا کر دیں گے, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اللہ کے دین میں کبھی تمہیں کام کرنے نہیں دیں گے. یہ لوگ نہیں, یہ وہ شیطان کے پجاری ہیں جو شیطان کی شیطانیت کو پرموٹ کرنے کے لیے تمہارے اندر دست و گریباں ہو چکے ہیں. اپنی مال سے, اپنی اولاد سے تمہیں بہکائیں گے. تم ان کے جھوٹے وعدوں میں نہ آنا مسلمانوں, تم ان کے جھوٹے وعدوں میں نہ آنا. تم اللہ کے دین کی دسترس کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کرتے رہنا, اور اس کو یقین کر لینا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, ان الجنت تحت من ظلال السیوف, کہ اگر جنت کا شارٹ کٹ چاہیے تو اللہ نے جنت کا شارٹ کٹ تلواروں کے سائے تلے رکھ دیا ہے. تم مسلمانوں کی نصرت کرتے ہوئے کافروں سے الجھ جانا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دے گا اور تمہارے لیے رحمتوں کے سارے دریچوں کو کشادہ فرما دے گا. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا جب ہم اپنے اندر سے اپنے شیطان کو ماریں گے. ہم سب اس بات کے خواہاں ہیں کہ تم سب شیطانی چھوڑ دو, مگر میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوں گا, میں ویسا ہی گناہگار رہوں گا. تم سب انسان بن جاؤ, تم سب نیکوکار بن جاؤ, تم سب للہیت میں فلاحیت کو اختیار کرنے والے بن جاؤ, مگر میں ویسے ہی سود خور رہوں گا, میں ویسے ہی بے ایمان رہوں گا, میں ویسے ہی اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا, میں ویسے ہی اللہ کی حکم عدولی کرتا رہوں گا.
بغاوت کو اپنا مزاج بناتا رہوں گا تم سب صحیح ہو جاؤ، تو یہ کبھی صحیح نہیں ہونے والی بات ہے، اور یہ شیطان کو ہمیشہ اپنے قریب کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان ابلیس یضع عرش علی الماء ثم یبعث سرایا فادناهم منهم منزلة اعظمهم فتنة یجیء احدهم فیقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأة قال فيدنيه منه ويقول نعم انت۔ جناب جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، وہاں سے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ اس کے لشکر میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ واقع کرنے والا ہو۔ اس کے لشکر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے میں نے فلاں سے فلاں کی برائی کروا دی ہے، ابلیس کہتا ہے کہ آپ نے تو کوئی خاص کام نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ اپنی اہلیہ پر تشدد کرنے والا، اختلاف کرنے والا، جدائی کرنے والا، اسے چھوڑنے والا بن گیا۔ ابلیس کہتا ہے تم نے بہترین کام کیا، اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو مسلمانوں میں جدائیگی کا کام کرتا ہے۔ تو جو میاں بیوی میں جدائیگی کرنے والے کو اپنا قریب کرے، وہ مسلمانوں کے گروہوں کو جدائیگی کرنے والوں پر کس قدر خوش ہوگا۔ آپ دیکھیے آج سارے کے سارے عالم میں یہی بات ہے کہ وہ جتنا با اثر اور با اختیار ہے اتنا وہ مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے، اور اس کے چیلے اس کی حمایت اور نصرت کے لیے سارے کے سارے قلابوں کو باندھنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ چار دانگ عالم میں شیطان نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، وہ تمہیں کام کرنے نہیں دے گا، وہ تمہیں بولنے نہیں دے گا، وہ تمہیں سمجھنے نہیں دے گا، وہ تمہیں دیکھنے نہیں دے گا، وہ تمہارے قدموں کو اٹھنے نہیں دے گا، اور تمہارے دماغوں میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ سارا سیاسی تماشا ہے۔ یاد رکھیے ہر وہ چیز سیاست کی نظر نہیں ہوتی جس کے بارے میں آپ کو علم و عرفان نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کو تصدیق و معراج نہ ہو۔ جب ایک حقیقت پر مبنی بات آپ کے سامنے آ جائے پھر بھی آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں تو یاد رکھیے فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ جب انسان میں حیا نام کی چیز نہ رہے تو جو دل چاہے کرے، پھر اللہ کو بھی اس کے کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم اترتا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 36 ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے ہوشربہ تدابیر کو رائج کرنے کے لیے تمہاری زبانوں پہ گانے گرواتا ہے، تمہاری زبانوں پہ نغمہ سرائی کرتا ہے۔ تم صبح شام نغمہ سرائی کرتے ہو، گنگناتے ہو، اٹھتے ہوئے تو گانا، سوتے ہوئے گانا، کان میں گانا، زبان پہ گانا، اللہ کے ذکر سے دور کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے شیطان مقرر کرتے ہیں، پھر وہ شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اسے اللہ کے دین سے دور کرنے کا کام کرتا ہے۔ ہم نے تو خود اپنے ساتھ تباہی کھو دی ہے، ہمیں پہ کسی تباہی کی ضرورت نہیں۔ ہم چاہتے تو قرآن پڑھ کے شیطان کو بھگا سکتے تھے، مگر ہم نے قرآن پڑھنے کے بجائے خریدنے کو ترجیح دی کہ جتنے چاہیے خرید کے رکھوا لو۔ پڑھنے کے لیے معذرت، قرآن پڑھنے کے بجائے ہم نے نئی ترتیب سوچی کہ گھر میں آڈیو پلیئر لگا کے یا ویڈیو پلیئر لگا کے گھر میں دیواروں کو تلاوت سنائی جا رہی ہے، مگر ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہر قرآن کا لفظ بوجھل لگتا ہے۔ بوجھل کیوں لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ روح میں شیطان سرایت کر چکا ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے نہیں دیتا۔ جب ہم اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے، اللہ کے ذکر کو نہیں کرتے، اللہ کے دین کو نہیں سیکھتے تو تباہی خود بخود ہمارا مقدر بنتی ہے۔ پھر وہی سوچتے ہیں جو شیطان سجاتا ہے، وہی دیکھتے ہیں جو شیطان دکھاتا ہے، حق دیکھ کر، اصلیت دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، اور خرگوش کی طرح بیٹھ جاتے ہیں جو کچھوے کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ یہ مجھ سے کہاں جیتے گا۔ بالآخر
خرگوش ہارتا ہے نا، آپ نے یقین کر رکھا ہے، آپ نے کہانیوں میں بہت دفعہ سن رکھا ہے کہ خرگوش جب بیٹھ گیا تو ہارتا چلا گیا۔ آج امت بھی بیٹھ گئی یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے۔ یہ بگاڑیں گے نہیں، یہ بگاڑ چکے ہیں اور امت کو چھیڑ چکے ہیں۔ اب بھی امت اپنی آنکھیں بند رکھے گی تو یاد رکھیے ہم سے زیادہ بدترین پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب فضائل الصحابہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فانها معركۃ الشیطان وبها ينسب رأیہ۔ فرمایا اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور کرنا کہ بازار میں داخل ہونے والے پہلے شخص اور بازار سے نکلنے والے آخری شخص نہ بننا، کیونکہ یہ مقام شیاطین کا میدان جنگ ہے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بازار میں کاروبار نہ کریں، یہاں مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھومنا پھرنا، دنیا کے تماشوں کو دیکھنا اور بلا ضرورت دنیا میں مائل ہونے سے اپنے آپ کو بچنا، اس لیے کہ یہ بازار وہ جگہیں ہیں جہاں شیطان سب سے زیادہ لوگوں کو بہکاتا ہے اور بہکا کر اپنی چنگل میں پھنساتا ہے اور انسان سے وہ کام کرواتا ہے جسے وہ کرنا نہیں چاہتا۔ لہذا بلا ضرورت ان چیزوں میں جانے سے اجتناب کیا جائے۔ ضرورت کے تحت بازار جائیں، جو سامان لینا ہے لے، بیچنے والے بیچیں، خریدنے والے خریدیں، یہ ساری ضروریات ہیں، اس کو شریعت نے جائز اور حلال اور مباح قرار دیا ہے۔ لیکن بلا ضرورت وقت کو ضائع کرنے کے لیے جو صرف گھومتے پھرتے ہیں تاکہ ذرا ونڈو شاپنگ ہو جائے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا کی طرف مائل کرتی ہیں۔ پھر شیطان کے چنگل میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 20 ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ جیسے نچاتا ہے ویسے ناچنا شروع کرتے ہیں، وہ جیسے بھڑکاتا ہے ویسے بھڑکنا شروع ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ابلیس کے جھنڈے تلے جمع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان نبی اللہ قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق هو العلی الکبیر فیسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصف سفیان بکف۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو پھڑ پھڑاتے ہیں۔ اللہ کے فرمان ان کو اسی طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر بڑی سی زنجیر کو کھسیٹا جا رہا ہو، پھر ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ وہ آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق بات کا حکم دیا ہے اور وہ سب سے اونچا اور بہت بڑا ہے جو بیان کرنے والا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپی سننے والے شیطان سنتے ہیں، چھپ چھپ کے سنتے ہیں، ان کے پیچھے صحاب ثاقب لگایا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اس میں جھوٹ ملا کر نیچے پہنچا دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اس سے پہلے ہی ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ شیطان نے جب یہ بات سن لی کہ اللہ نے نجات دہندہ بنایا ہے مسلمانوں کو، تو اس نے پوری حرکت گڑھی اور ایسے فرقے کو وجود میں دنیا میں لایا کہ جو فرقہ اپنے آپ کو کیا کہلاتا تھا؟ بنی اسرائیل کہلاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل طبقہ جو بعد میں جا کے یہود عرب کی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، ان کی نوعیت کیا تھی؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا حلال ہے، مسلمان کا خون پینا حلال ہے، اور ان کی حیثیت دنیا میں کیڑے اور مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہیں وہ خنزیر سے بھی زیادہ بدترین مخلوق ہیں کہ ان کو مارو تو مباح ہے، ان کو ختم کرو تو مباح ہے۔ جبکہ یہودیوں کے اپنے رواہب کی شہادت بھی موجود ہے کہ ان کی اصل کتاب
کتاب میں لکھا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ان کے مذہب میں جائز نہیں ہوگا، لیکن بعد والوں نے تحریف کی، اللہ کی شہادت کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی، اللہ نے اس مسئلے کو سب کے سامنے واضح کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اپنی اپنی مرضی سے اپنی کتابوں کو بدلیں گے، احکام کو بدلیں گے، دین کو بدلیں گے، شریعت کو بدلیں گے، یہ اپنی مرضی سے دین کے اندر ہیر پھیر کرنے لگیں گے۔ وہاں راہبین گواہی دے رہے ہیں، اصل کتاب میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے، ان کی کتابوں کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں میں خصوصاً مسلمانوں کا خون بہانا حلال ہے، یہ سارا کا سارا جھوٹ، مکر، فریب اور دجل ہے، اور یہی وہ شیطان کے چیلے ہیں جن کے لیے شیطان نے اتنی پرزور حکمت کے ساتھ مسلمانوں میں گروہ بندی اور طبقاتی نظام قائم کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، طبقے طبقے ہونے سے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے، گروہوں میں منقسم ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ مسلمانوں، اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ۔ جب تک ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک کبھی مسلمانوں کی نصرت اور حمایت نہیں ہوگی۔ اپنے ذاتی نوعیات کو، فروعی اختلافات کو، فروعی نوعیات کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے مجتمع علیہ ہو جاؤ۔ جب تک اللہ کے دین میں مجتمع علیہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ کی نصرتوں میں آپ اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حد بندی کرنے والے کون ہیں؟ کفار کے گروہ نہیں ہیں، حد بندی کرنے والے وہی لوگ ہیں جن پر شیطان نے مکر کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ قافلے کھڑے ہیں مدد کے لیے، گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ قافلے کھڑے ہیں تعاون کے لیے، جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ مشترکہ ہیں، آپ بکھرے ہوئے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ جدا جدا ہو چکے ہیں۔ انہیں پتا ہے یہ مسلمان کبھی ایک نہیں ہوں گے، جو چاہو ان کے ساتھ کر لو۔ اللہ کی قسم ہے، آپ صرف اپنا اتحاد دکھا دیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کی بقا کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ ان تمام کے تمام کو تمہاری جوتوں کی نوک پہ لا کر ڈھیر کرے گا، اور تمہاری خشیت ہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ مگر شیطان آپ کو اور مجھے کبھی یہ کرنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صبح شام شیطان کو راضی کرنے پہ تلے ہیں اور رحمان کو ناراض کرنے پہ تل چکے ہیں۔ رحمان کی ناراضگی سے باہر نکلیے، دو نمبری چھوڑیے، گناہ چھوڑیے، معصیت چھوڑیے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ گڑھا جو فلسطین کے پیدا ہوئے 1.5 دن کے بچے کے لیے خدا ہے، ممکن ہے کہ اس گڑھے میں اس بچے سے پہلے آپ اور مجھے اتارا جائے، ممکن ہے کہ اس سے پہلے وہ گڑھا ہمارے لیے کھود دیا جائے، ممکن ہے کہ اس سے پہلے یہ جو کفن کاٹا جا رہا ہے اس میں آپ کو اور مجھے لپیٹ دیا جائے۔ آپ اس کے لیے تیار رہیے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کر اپنے وقت کی سپر پاور سے کس طرح مقابلہ کیا تھا؟ اس طرح مقابلہ کیا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اور صحابہ اکرام نے یہ بات سمجھ لی تھی، الدنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا ہمارے لیے صرف اور صرف قید خانہ ہے، ہم اس میں قید گزار رہے ہیں، ہمیں اس سے آزادی چاہیے، ہمیں اللہ کی نصرت چاہیے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، ہمیں اللہ کا دین چاہیے، ہمیں اللہ کی پسند چاہیے، ہمیں اللہ کی بڑائی چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی، سب کا سب چھوڑ دیا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ اگر وہ اپنے دانتوں کو بھی مانجتے تھے نا تو کفار میں کھلبلی مچی تھی کہ مسلمان دانتوں کو اس لیے تیز کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کچا چبانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بڑی بڑی توپیں نہیں تھیں، ان کے پاس جدید کوئی اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس ایمان کی وہ قوت تھی جس سے ڈر کر مسلمانوں کے خلاف وہ تحریکیں اٹھاتے تھے اور منہ کے بل گرتے تھے۔ آج آپ کے پاس سب موجود ہے، آپ کے پاس نعمتوں کے انبار ہیں، آپ کے پاس اسلحے کے ڈھیر ہیں، آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجیز ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کی نصرت ہے، آپ کے پاس ہر قسم کا اللہ کا انعام ہے، لیکن نہیں ہے تو خشیت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، شیطان سے بچنے کا زور نہیں ہے، شیطان کے بچنے کا
طریقہ نہیں ہے اور شیطان کو چھوڑنے کا اسلوب نہیں ہے. اللہ کے لیے شیطان کے مکر سے باہر نکلیے, شیطان کے مکر سے باہر نکلیے. اسی لیے گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات کہی تھی جس کو شاید صحیح طور پہ نہ سمجھا جا سکا. وہ بات یہی تھی کہ فلسطین کو چھوڑو, پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو. یہ بات اسی لیے کہی تھی کہ شیطان نے ایسا مکر رچا ہے, ایسا مکر رچا ہے کہ ہر جگہ تمہیں اور ہمیں گھماتا رہتا ہے اور نہ عمل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اور نہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فلسطین کی اپنی حیثیت ہے, جہاد کی اپنی حیثیت ہے. اقصی کو فتح کرنا یہ ہر مسلمانوں کی روحانی تمنا نہیں, یہ ہمارا مشن ہے. اور اقصی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. وہ مسلمان نہیں جس کا نظریہ یہ نہیں کہ وہاں مسلمانوں کے قبلوں پر بے حرمتی کی جائے اور مسلمان چپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. یہ ہماری ذات کا نہیں, ہماری روح کا فیصلہ ہے, ہمارے تقوی کا معیار ہے کہ کون ہے جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اور کون ہے جو شیطان کا پجاری بن کے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. سارے کے سارے چار دانگ عالم میں مسلمان نکلے نہ نکلے, اگر آپ اللہ پہ توکل کر کے اٹھیں گے تو یاد رکھنا سارے کے سارے بت پرست تھے, لیکن ابراہیم خلیل الرحمان کو اللہ نے اکیلا چنا اور کہا کانتا امتا واحدہ, وہ ایک امت کے برابر اکیلا اللہ کا خلیل تھا. اللہ نے اپنا دوست کہا, پوری ہزارہا امت میں کسی کو اپنا دوست ابراہیم کے سوا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اکیلا ابراہیم, تنہا, بالکل تنہا اکیلا ابراہیم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اکیلے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں, یاد رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں. ہجرت کے موقع پر لوگ ڈر رہے تھے, ابو بکر ڈر رہے تھے, اللہ کے رسول میں اکیلا آپ کے ساتھ ہوں, ایک قائد ہے. اللہ نے کہا تم اکیلے کیسے ہو سکتے ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. بدر کے موقع پہ مسلمان ڈر رہے تھے, ہم اکیلے تنہا ہیں, ہمارے خلاف اتنا بڑا لشکر ہے, ہم کیسے مقابلہ کریں گے. اللہ نے کہا تم اکیلے نہیں, تمہارے ساتھ تمہارا رب موجود ہے. احد کی ہاری ہوئی جنگ اللہ نے جتوا دی تھی. کیوں جتوا دی تھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو یقین دلایا گیا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے ساتھ اللہ ہے, تمہارے ساتھ اللہ ہے. ایک نعرہ لگا تھا, آج بھی نعرہ لگا ہے گریٹر اسرائیل کا, اس وقت بھی نعرہ لگا تھا وَلَنَا حُبْلَا وَلَا حُبْلَا لَكُمْ بعینہ. اسی طرح آج بھی گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگایا جاتا ہے. جبریل آئے, زخمی رسول اللہ کو کھڑا کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ, ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے, آپ شکست کا اعلان نہیں کر سکتے, ہم نے کمر سے اپنے بوجھل ہتھیار کو نہیں اتارا ہے, بالکل کھڑے ہو جاؤ اور اعلان لگاؤ اللہ مولا ولا مولا لکم. قسم اللہ کی, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. بکھری ہوئی جنگ, ہاری ہوئی جنگ, شکست خوردہ مسلمان, ٹوٹے ہوئے ہتھیار, اللہ نے ایسی روح پھونکی کہ انہی ہتھیاروں کے ساتھ اللہ نے فتح مبین سے نوازا. آج اللہ آپ کو بھی فتح مبین سے نوازے گا اگر آپ میں یہ تقوی ہو اللہ مولا ولا مولا لکم. یہ سارے کے سارے طاغوت نست و نابود ہو جائے, اللہ ہمارا مولا ہے, ان کے پاس کوئی مولا نہیں, وہ ہمیں بچا لے گا, انہیں کوئی بچانے والا نہیں, اللہ ہمیں نصرتوں سے نوازے گا, ان پر کوئی نصرتوں کو کرنے والا نہیں, اللہ ہم پر اپنی مہربانیوں کو نازل کرے گا, ان پر کوئی مہربانیوں کو کرنے والا نہیں, اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے گا, ان کے لیے کوئی جنت میں مقام نہیں. اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں شیطان کے چنگل سے نکل جائیے, اعوذ باللہ پڑھ لیجئے, استغفر اللہ پڑھ لیجئے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کر لیجئے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ شیطان دنیا کو بھی برباد کر دے گا, آخرت کو بھی برباد کر دے گا اور اللہ کے ہاں بھی رسوا کر دے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو ان گناہوں کو, شیطانوں سے اور شیطان کے مکر اور فریب سے اور شیطان کی شیطانیت کے عروج میں آنے سے پہلے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کو فتح مبین
مبین سے بہرور فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کروں گا اور وقت میرا پورا ہو رہا ہے. دیکھیں اکثر مساجد میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے. قنوت نازلہ ضرور پڑھیں مگر قنوت نازلہ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا, اس مقصد کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, شیطان کے چنگل سے نکلنا پڑے گا, اپنے اندر سے شیطان کو مارنا پڑے گا. جتنی بھی بد دعائیں کرو جب ہماری روح مومن نہیں ہوگی یہ قنوت نازلہ ہمارے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہوگی. جس طرح بغیر وضو کے عبادت قبول نہیں ایسے خشیت کے بغیر مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں. لہذا دعائیں ضرور کریں مگر عمل صالحہ کریں. شیطان کی شیطانیت کو اللہ کے لیے اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں, گناہوں سے بچیں, توبۃ النصوح کریں, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے دامے درمے سخنے جو ہو سکے جیسے ہو سکے جہاں ہو سکے اپنی کوششوں کو پورا کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین کی مہربانیوں میں داخل ہوں. تب یہ قنوت نازلہ فائدہ دے گی, تب ہماری مانگی ہوئی دعائیں فائدہ دیں گی اور تب اللہ کی نصرتوں میں ہم کامیاب اور بہرور ہوں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مظلوم فلسطینیوں کو فتح مبین سے نواز دے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کی حمایت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے ایمان کی زندگی اور شہادت کی موت کا حکم کا اعلان فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے غم کو سمجھ کر ان کی نصرت, ان کی مدد, ان کا ساتھ دینے کی اور اللہ کے علم کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب